اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسلامیات کے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، جس میں کویشچن نمبر 1 ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم went to Syria with ابو طالب at the age of 12۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیریا کی جانب ہجرت فرمائی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ 12 سال کی عمر میں۔ نیکسٹ دا ہولی پرافٹ واز بورن ان دا منتھ آف ربیع الاول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ نیم دا فوسٹر مدر آف ہولی پرافٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی اماں کا کیا نام ہے، یعنی کہ جنہوں نے ان کو دودھ پلایا وہ ہیں حضرت حلیمہ، حضرت صوبیہ اور حضرت حولہ۔ یہ تینوں ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیں جنہوں نے ان کو دودھ پلایا۔ ہاؤ مینی منتھس prior to the birth of حضرت محمد، حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب ڈائیڈ۔ حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کتنا عرصہ پہلے وفات پا گئے، تو وہ 6 ماہ پہلے آپ کی وفات ہو گئی۔ ہاؤ مینی ایئرس آفٹر دی برتھ آف ہولی پرافٹ، حضرت آمنہ ڈائیڈ۔ حضرت آمنہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کے بعد جو ہے وہ آپ کی وفات ہوگی، آپ کی والدہ ماجدہ کی۔ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ٹو حضرت اسماعیل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آپ کا کنبہ ہے، یعنی کہ جو آپ کا اولاد، مطلب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ نیم دا پرسن ووز ہاؤس بیکیم دا سینٹر آف پریچنگ آف اسلام۔ وہ کون سے ان شخصیت کا نام کیا ہے جن کا گھر جو ہے وہ اسلام کی پریچنگ کا سینٹر بنا، تو وہ تھے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ارقم کا گھر جو ہے وہ پریچنگ آف اسلام کا سینٹر بنا۔ نیکسٹ ہے وین ڈیڈ دا سیکنڈ مائگریشن ٹو حبشہ ٹیک پلیس۔ دوسری ہجرت حبشہ کب ہوئی؟ 615 عیسوی کو۔ دوسری ہجرت حبشہ 615 عیسوی کو ہوئی۔ وین ڈیڈ دا ایونٹ آف سوشل بائیکاٹ آف بنو ہاشم۔ بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کب ہوا؟ تو وہ نبوت کے 7ویں سال، نبوت کے 7th ایئر آف نبوی، یعنی نبوت کے 7ویں سال جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ ہو گیا بنو ہاشم کے ساتھ، دوسرے لوگوں کا۔ نیکسٹ ہے ویئر ڈیڈ مسلمس ٹیک ریفیوجی نیئر ٹو مکہ ان 7 ایئرز آف پرافٹہڈ۔ تو وہ تھے شب ابی طالب۔ ویئر ڈیڈ مسلمس ٹیک ریفیوجی، مسلمانوں نے کہاں پر آرام کیا، یعنی کہ ایز ریفیوجی مکہ کے قریب، ان 7th ایئر آف پرافٹہڈ۔ تو یعنی کہ نبوت کے 7ویں سال جب لوگوں نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا تو مسلمانوں نے شب ابی طالب کے اندر جو ہے وہ وقت گزارا۔ پھر نیکسٹ ہے واٹ واز دا سگنیفیکنٹ ایونٹ آف 27 رجب 11th ایئر آف پرافٹہڈ۔ یعنی کہ نبوت کے 11ویں سال 27 رجب کو کیا واقعہ پیش آیا؟ تو وہ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ 27 رجب کو نبوت کے 11ویں سال معراج کا واقعہ پیش آیا۔ ہو ڈیڈ اکمپنی دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مائگریشن ٹو مدینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے۔ نیکسٹ ہے کہ واٹ از دا نیم آف کیمل وچ دا ہولی پرافٹ واز رائڈنگ ان دا مائگریشن ٹو مدینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ کے لیے ہجرت فرما رہے تھے تو آپ کے پاس جو اونٹنی تھی اس کا نام تھا قصوہ، QASWA، قصوہ۔ نیکسٹ ہے وین ڈیڈ حضرت حمزہ ایمبریس اسلام۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کب کیا؟ تو نبوت کے 5ویں سال، 5th نبوی کو، یعنی نبوت کے 5ویں سال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ وین 5 پریئرس بیکیم فرض۔ 5 نمازیں کب فرض ہوئیں؟ تو نبوت کے 11ویں سال، نبوت کے 11ویں سال 27 رجب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واقعہ معراج کا پیش ہوا، واقعہ معراج، تو اس کے بعد نمازیں فرض ہوئیں۔ ایٹ وچ اوکیژن صلاۃ بیکیم آبلیگیشن۔ تو وہ ہے معراج کے وقت، معراج کے وقت جو ہے وہ نماز جو ہے وہ فرض قرار دی گئی۔ واٹ واز دا امپورٹنٹ ایونٹ ان دا منتھ آف 13th نبوی۔ نبوت کے 13ویں سال کیا چیز یعنی کہ واقع ہوئی؟ تو وہ ہجرت ٹو مدینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ نبوت کے 13ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ان وچ نائٹ دا قرآن واز ریویلڈ۔ کون سی رات کو قرآن پاک نازل ہوا؟ تو وہ لیلۃ القدر کو، لیلۃ
قدر کی رات کو قرآن پاک نازل ہوا. وچ ایئر از کالڈ ایئر آف سارو، کون سے سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے؟ تو نبوت کے 10ویں سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے. وچ انسیڈنٹ ٹک پلیس آن 24 سپتمبر 622 AD، 24 سپتمبر 622 عیسوی کو کیا واقعہ پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہی مائگریٹڈ ٹو مدینہ، آپ نے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی. 24 سپتمبر 622 عیسوی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی. وین ہجرا اسٹارٹیڈ، ہجرت ایکچولی یعنی کہ ہجری کیلنڈر جو ہے آئی تھنک سو، یا مطلب ہجرت جو ہے وہ کب ہوئی؟ تو 12 ربیع الاول آف 13th ایئر آف نبوت، یعنی کہ نبوت کے 12ویں سال، نبوت کے 13ویں سال 12 ربیع الاول کو آپ نے ہجرت فرمائی. نیکسٹ ہے کہ آفٹر ہجرت ٹو مدینہ واٹ فرسٹ امپارٹنٹ تھنگ ہولی پرافٹ ڈڈ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آپ نے کیا کام کیا؟ تو آپ نے بلڈ اے ماسک فار پریئر، آپ نے وہاں پر مسجد بنائی نماز کے لیے. آئی تھنک سو جو مسجد نبوی آپ نے وہاں پر پھر جا کے بنائی. واٹ از دا لٹرل میننگ آف اسلام، اسلام کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کا مطلب ہے ٹو بو ڈاؤن دی نیک، ٹو ہیو سیفٹی، ٹو اوبے. تو یہ تمام کے تمام جو میننگ ہیں یہ اسلام کے لٹرل میننگ کے اندر آ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ہاؤ منی فنڈامنٹل پلرز، یعنی کہ ارکان اسلام کی تعداد کتنی ہے؟ ارکان اسلام کی تعداد ہے 5. ارکان اسلام کی تعداد ہے 5، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے. نیکسٹ ہے کلمہ طیبہ، صلاۃ، زکوٰۃ، حج اینڈ صوم آر دا فنڈامنٹل پلرز آف اسلام. کلمہ طیبہ، صلاۃ، زکوٰۃ، حج اینڈ صوم یہ پلرز ہیں اسلام کے. نیم دا پلرز آف اسلام ان پراپر آرڈر، تو شہادتین، صلاۃ، زکوٰۃ، صوم اور حج، یعنی کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس طرح یہ جو ان کا پراپر آرڈر بنتا ہے. اچھا نیکسٹ ہے وچ پلر آف اسلام از ڈکلیئرڈ ایز این امور، کون سا اسلام کا وہ پلر ہے جس کو آرمر یعنی کہ ایک ہتھیار کے طور پر بھی، آرمر آئی تھنک سو اسے ہی کہتے ہیں، تو وہ صوم یعنی کہ روزہ رکھنا جو ہے وہ اسلام کا جو ایسا پلر ہے جسے آرمر ڈکلیئر کیا گیا. واٹ از دا فرسٹ پریکٹیکل مینیفیسٹیشن آف فیتھ، یقین کے حوالے سے سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ تو وہ نماز. فرسٹ پریکٹیکل مینیفیسٹیشن آف فیتھ یعنی کہ اپنا یقین کے حوالے سے سب سے پہلی چیز پریکٹیکلی کیا ہے؟ تو وہ ہے نماز. واٹ از دا موسٹ امپارٹنٹ ایونٹ ان دا 6th ہجری، 6ٹھی ہجری کو کون سا واقعہ پیش آیا؟ ٹریٹی آف حدیبیہ، صلح حدیبیہ جو ہے وہ 6 ہجری کو ہوئی، صلح حدیبیہ 6 ہجری کو. واٹ واز دا نیم آف بوٹ آف حضرت نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا نام تھا ارک، ARK، ارک، آپ کی کشتی کا نام تھا ارک. وین ڈیڈ ہولی پرافٹ گو ٹو پرفارم حج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے کب گئے؟ تو وہ 10 ہجری کو، کیونکہ 9 ہجری کو حج جو ہے وہ فرض ہوا اور آپ 10 ہجری کو آپ نے حج کیا. نیکسٹ ہے وین واز حج میڈ کمپلسری، حج کب جو ہے وہ یعنی کہ اس کو لازم قرار دیا گیا؟ 9 ہجری کو. وین واز حج میڈ کمپلسری، حج جو ہے وہ 9 ہجری کو یعنی کہ ضروری قرار دیا گیا یعنی فرض قرار ہوا. وین واز قبلہ چینج، قبلہ جو ہے وہ کب بدلا؟ وہ 2 ہجری کو بدلا، یعنی کہ 2 ہجری کو جو ہے وہ قبلہ چینج ہوا. نیکسٹ ہے نیم دا ماسک وچ واز فیمس فار چینج آف قبلہ، تو وہ ہے مسجد قبلتین، یہ مدینہ کے اندر ہے مسجد قبلتین. نیم دا ماسک وچ واز فیمس فار چینج آف قبلہ، یعنی کہ قبلہ چینج کرنے کے حوالے سے جو مشہور مسجد ہے اسلام کی وہ مسجد قبلتین اسے کہتے ہیں. نیکسٹ ہے وین زکوٰۃ بکیم فرض، زکوٰۃ جو ہے وہ 2 ہجری کو فرض ہوئی، زکوٰۃ 2 ہجری کو فرض ہوئی. ہو واز اصحاب صفا، اصحاب صفا کون ہیں؟ تو وہ مہاجرس ہو اسٹیڈ نیئر مسجد نبوی، وہ مہاجرین جو مسجد نبوی کے قریب ہی رہتے تھے انہیں اصحاب صفا کا نام دیا گیا. وین دا ٹروس آف حدیبیہ، حدیبیہ یعنی کہ صلح حدیبیہ کب ہوا؟ تو وہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوا. نیم دا فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دی ورلڈ، دنیا کا پہلا تحریری آئین جو ہے وہ میثاق مدینہ ہے، دنیا کا پہلا تحریری آئین جو ہے وہ میثاق مدینہ
یعنی کہ میثاق مدینہ. نیکسٹ ہے واٹ واز ریٹن آن دی ہولی پرافٹ سیل. واٹ واز ریٹن آن دی ہولی پرافٹ سیل، تو وہ ہے اللہ رسول محمد. اللہ رسول محمد یعنی کہ یہ مہر نبوت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تھی، اللہ رسول محمد. نیکسٹ ہے وچ واز دا فرسٹ کیپٹل آف اسلامک کامن ویلتھ. اسلامک کامن ویلتھ کا پہلا کیپٹل تھا مدینہ. اسلامک کامن ویلتھ کا جو پہلا کیپٹل تھا وہ مدینہ تھا. ہو آر کالڈ ام المومنین. ام المومنین ہم کن کو کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کو ہم ام المومنین کہتے ہیں. نیم دی وائف آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو واز ٹائٹلڈ ایز ام المساکین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کون سی بیوی ہیں جنہیں ام المساکین کا بھی لقب دیا گیا؟ تو وہ ہیں حضرت زینب. حضرت زینب جو ہیں انہیں ام المساکین کا بھی لقب دیا گیا. واٹ واز دی ٹائٹل آف حضرت عائشہ. حضرت عائشہ کا ٹائٹل کیا ہے؟ تو وہ صدیقہ، عائشہ صدیقہ، بلکہ انہیں مطلب طاہرہ بھی کہتے ہیں، لیکن طاہرہ آئی تھنک سو حضرت خدیجہ کو کہتے ہیں، اور حضرت عائشہ کو جو ہے وہ صدیقہ کہتے ہیں. نیکسٹ ہے وچ ام المومنین ڈائیڈ لاسٹ. کون سی ام المومنین جو ہیں مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، تو سب سے لاسٹ میں کن کی وفات ہوئی؟ تو وہ ہیں حضرت ام سلمہ. حضرت ام سلمہ جو ہیں ان کی وفات سب سے لاسٹ میں ہوئی. نیکسٹ ہے واٹ از دا میننگ آف عقیدہ. عقیدہ کے کیا معنی ہے؟ بلیف یعنی کہ یقین کرنا. عقیدے کے کیا معنی بنتے ہیں؟ یقین کرنا. واٹ از دا میننگ آف امام مجمل. امام مجمل سے کیا مراد ہے؟ اب دا بلیف ان بریف. دا بلیف ان بریف. واٹ از دا میننگ آف ایمان مجمل؟ تو اس کا مطلب ہے دا بلیف آف ان بریف. نیکسٹ ہے ایمان مفصل. ایمان مفصل کا کیا مطلب بنے گا؟ دا بلیف ان ڈیٹیل. دا بلیف ان ڈیٹیل. امام مفصل کا مطلب ہے دا بلیف ان ڈیٹیل. ہاؤ مینی ایسینشیلز بلیف آر دیئر ان ایمان مفصل. ایمان مفصل کے اندر کتنے یعنی کہ یقین آتے ہیں؟ تو وہ ہیں 7. ایمان مفصل کے اندر 7 جو ہیں وہ بلیفس آتے ہیں. ہاؤ مینی مہاجرین ور دیئر ایٹ دی ٹائم آف مواخات مدینہ. مواخات مدینہ کے وقت کتنے لوگ تھے؟ 45. مہاجرین جو ہیں مطلب مواخات مدینہ کے وقت 45 تھے. نیکسٹ ہے ہو واز امین الامت. امین الامت کنہیں کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین الامت کہا جاتا ہے. نیم دا فرسٹ مسلم امانگ سلیوز. غلاموں میں سب سے پہلے مسلمان کون تھے؟ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان سلیو تھے، یعنی کہ سلیوز میں پہلے مسلمان تھے. نیم دا فرسٹ مسلم امانگ چلڈرن. بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نیم دا فرسٹ فیمیل مسلم. پہلی فیمیل مسلم کا نام ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی عورت ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. نیم دا فرسٹ میل. مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا. نیم دا فرسٹ پرسن ہو ڈکلیئرڈ ہز کنورژن ٹو اسلام ایمپیتھیٹیکلی. یعنی کہ سب سے واضح طور پر جا کر انہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی کہ سب کو بتا کے الاعلان. تو وہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الاعلان. اور جب آپ نے اسلام قبول کیا آپ کی عمر 27 سال تھی. نیکسٹ ہے گیو دا فنڈامنٹل بلیفس آف اسلام ان دی پراپر آرڈر. تو وہ ہے توحید، رسالت، ملائکہ، نیکسٹ ہے مطلب الہامی کتابیں اور آخرت. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آرڈر کے اندر آتی ہیں، فنڈامنٹل بلیفز آف اسلام کے اندر. نیکسٹ ہے ہو فرسٹ ون گیو رائل گفٹ ٹو ہولی پرافٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیمتی تحفہ سب سے پہلے کس نے دیا؟ نجاشی نے. رائل گفٹ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نجاشی نے دیا. نیکسٹ ہے نیم دا فرسٹ پرسن
among infidels of Arabia, whose gift was accepted by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. یعنی کہ پہلے انفیڈل آف عربیہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ دیا تو وہ تھے ابو سفیان نے آپ کو گفٹ دیا تھا انفیڈلز میں سے، اور یہ مطلب انہوں نے بعد میں پھر اسلام قبول کر لیا تھا. گیو دا ٹوٹل نمبر آف پروفٹ، کم و بیش جو ہے مطلب 1,24,000 انبیاء جو ہیں وہ اس دنیا میں آئے، کم و بیش. نیکسٹ نیم دا بیٹل ان وچ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پارٹیسپیٹڈ فار دی فرسٹ ٹائم. اس جنگ کا کیا نام ہے جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ شرکت فرمائی؟ تو وہ ہے موتا. جنگ موتا کے اندر نبی کریم یعنی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ شرکت فرمائی. واٹ از دا پرائمری ایمفسس آف قرآن؟ پرائمری ایمفسس آف قرآن تو وہ کیا ہے؟ ڈاکٹرائن آف توحید، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے یہ پرائمری ایمفسس ہے قرآن پاک کا. یعنی کہ ڈاکٹرائن آف توحید کے اوپر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لانا، یہ قرآن پاک کا پرائمری ایمفسس ہے. نیکسٹ ہے وچ آف دی فالوئنگز دا قرآن کنسیڈرز ایز این انپارڈنیبل سن؟ وہ کون سا گناہ ہے جس کو قرآن مجید جو ہے وہ یعنی کہ انپارڈنیبل سن، یعنی کہ ایسا گناہ جس کی معافی نہیں، تو وہ ہے شرک. شرک جو ہے یہ انپارڈنیبل سن ہے. وچ از دا گریٹسٹ آف آل سنز اکارڈنگ ٹو ہولی پرافٹ؟ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو یعنی کہ شریک کرنا، سب سے بڑا گناہ وہ ہے شرک. وچ از دا موسٹ امپارٹنٹ بلیف ان اسلام آفٹر توحید؟ توحید کے بعد یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بعد سب سے بڑا بلیف کیا ہے اسلام میں؟ تو وہ ہے پرافٹ ہوڈ، یعنی کہ رسالت کے اوپر یقین رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول ہونے پہ اور ان کا آخری نبی ہونے پہ. نیکسٹ ہے کہ ہو واز دا فرسٹ فیمیل شہید آف اسلام؟ اسلام کی پہلی فیمیل شہید کون ہے؟ حضرت سمیہ. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہلی فیمیل شہید ہیں اسلام کی. نیکسٹ ہے واٹ از دا لٹرل میننگ آف نبی؟ نبی کے کیا معنی ہے؟ اے پرسن ہو کنویز دا میننگ ٹو میسج آف اللہ، ایسا انسان جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچائے اسے نبی کہتے ہیں. دا فنکشن آف حضرت میکائیل؟ حضرت میکائیل کیا کام کرتے ہیں؟ میک رین اینڈ سپلائی آف فوڈ ٹو اللہ's کریچرز، وہ بارش برساتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر آپ رزق کو تقسیم کرتے ہیں، حضرت میکائیل. دا فنکشن آف حضرت جبرائیل؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کیا یعنی کہ ذمہ داری ان کی ہے؟ برنگ اللہ's میسج اینڈ کمانڈ ٹو ہولی ہیز پروفٹ، یعنی کہ اس کے انبیاء کی طرف جو ہے وہ وحی لے کر آنا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے. دا اینجل ہو ول بلو دا ٹرمپ آن دی ڈے آف ریزریکشن، یعنی کہ قیامت والے دن وہ فرشتہ جس نے مطلب سور پھونکنا ہے، جس کے بعد سارے انسان مر جائیں گے بلکہ تمام جنات و انسان، حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہیں انہوں نے بلو یعنی کہ وہ ٹرمپ کرنا ہے، یعنی کہ اس کو بجانا ہے. نیکسٹ ہے نیم دا اینجل ہو ٹیکس آؤٹ سولز آف لائف بیئرنگ کریچرز، وہ تمام یعنی کہ جاندار جن کے اندر زندگی پائی جاتی ہے ان کی روحیں حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ قبض کرتے ہیں. وہ فرشتہ جو مطلب روح قبض کرتا ہے ان تمام یعنی کہ زندہ چیزوں کی، تو وہ ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام. نیم دی اینجل ہو آر اپوائنٹڈ ٹو پٹ کویسچن ٹو دی ڈیڈز ان دیئر گریوز، تو وہ ہیں منکر نکیر جو ہیں یہ قبر کے اندر انسان سے سوالات کرتے ہیں، منکر نکیر. نیکسٹ ہے 2 angels are appointed on each person، ہر انسان کے اوپر 2 فرشتے جو ہیں وہ مطلب ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے جو کہ اس کے اچھے اور اس کے برے کاموں کے ریکارڈ رکھتے ہیں، تو ان کا نام ہے کرامن کاتبین علیہ السلام. یہ 2 فرشتے ہیں، مطلب یہ 2 فرشتے ہیں جو انسان کے اوپر مامور ہیں کہ اس کے اچھے اور برے کاموں کو لکھتے ہیں. ہو از دا گریٹسٹ اینجل اکارڈنگ ٹو ٹیچنگ آف اسلام؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق سب سے یعنی کہ عظیم فرشتے کا نام کیا ہے؟ تو وہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام یہ سب سے عظیم فرشتے ہیں. ان وچ کیٹیگری ابلیس لائز؟ ابلیس جنات کی
کیٹیگریز میں سے آتا ہے. ابلیس جو ہے یہ جنات کی کیٹیگریز میں سے آتا ہے. ہو از ریفرڈ ان قرآن ایز اسروح الروح. الروح قرآن کے اندر کن کو کہا گیا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو. حضرت جبریل امین علیہ السلام کو قرآن پاک کے اندر الروح کا یعنی کہ نام دیا گیا ہے. ہو از ریفرڈ ان دا قرآن ایز روح القدس. قرآن پاک کے اندر روح القدس جو ہے وہ کن کو کہا گیا ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو. روح القدس جو ہے روح القدس جو ہے یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو کہا گیا ہے. ہو از ریفرڈ ان قرآن ایز روح الامین. روح الامین اور روح القدس یہ دونوں نام حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ہی ہیں. حضرت جبریل امین علیہ السلام، روح القدس اور روح الامین. ہو از دا انچارج آف رین. بارش کون برساتا ہے؟ تو وہ حضرت میکائیل. حضرت میکائیل علیہ السلام ان کی ذمہ داری ہے بارش کو برسانا. ہو مینی ہولی بکس آر دیئر. ٹوٹل کتنی ہولی بکس ہیں؟ 4. ٹوٹل 4 آسمانی کتابیں ہیں. ہو مینی ہولی بکس آر دیئر؟ 4. نیکسٹ ہے وچ از دا اولڈسٹ ہولی بک. سب سے پرانی ہولی بک کون سی ہے؟ تورات. تورات جو ہے یہ سب سے یعنی کہ پہلے نازل ہونے والی کتاب ہے. تورات سب سے پہلے نازل ہونے والی کتاب ہے. وچ ہولی بک از کالڈ اولڈ ٹیسٹیمنٹ. وہ بک کون سی ہے جسے اولڈ ٹیسٹیمنٹ بھی کہا جاتا ہے؟ تو وہ ہے توریت. تورات کو اولڈ ٹیسٹیمنٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے. وچ ہولی بک از کالڈ نیو ٹیسٹیمنٹ. کون سی بک کو نیو ٹیسٹیمنٹ کا نام دیا جاتا ہے؟ وہ ہے انجیل. دا انجیل کو نیو ٹیسٹیمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ توریت کو جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کا نام دیا جاتا ہے. وچ ہولی بک از کالڈ گوسپل. گوسپل کون سی بک کو کہا جاتا ہے؟ وہ انجیل کو. گوسپل جو ہے وہ GOSPEL. گوسپل کون سی بک کو کہا جاتا ہے؟ انجیل کو. واٹ از دا لاسٹ ہولی بک. سب سے آخر میں نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم ہے. سب سے آخر میں نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم ہے. آن وچ پرافٹ واز سکرولز ریویلڈ. مطلب آن وچ پرافٹس واز یا ور سکرولز صحیفہ. مطلب صحیفے جو ہیں وہ کون کون سے انبیاء پہ نازل ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام پہ، حضرت شیس علیہ السلام پہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان تینوں پر صحیفے نازل ہوئے. ٹو ووم دا زبور واز ریویلڈ. زبور جو ہے یہ آسمانی کتاب کن کے اوپر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر. حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور کی ایک بک نازل ہوئی. ٹو ووم توریت واز ریویلڈ. توریت جو ہے یہ کن کے اوپر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ توریت کی کتاب نازل ہوئی. اچھا آگے چلتے ہیں. تو ٹو ووم دا انجیل واز ریویلڈ. انجیل کی جو بک ہے وہ کن کے اوپر نازل ہوئی؟ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل کی جو بک ہے یہ نازل ہوئی. ٹوٹل نمبر آف غزواس. ٹوٹل نمبر آف غزواس کتنے ہیں؟ یعنی کہ غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی ہو. تو ٹوٹل نمبر آف غزواس کتنے ہیں؟ 27. دا 10 commandments. دا 10 commandments were revealed to حضرت موسیٰ. دا 10 commandments جو ہے یہ کن کے ساتھ یعنی کہ یہ کن کے اوپر آئیں؟ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر. نیکسٹ ہے there is no God but Allah. حضرت محمد is messenger of Allah. It is translation of کلمہ طیبہ. یہ پہلا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اس کا ترجمہ ہے. there is no God but Allah and حضرت محمد is the messenger of Allah. نیکسٹ ہے how many کلمہ آر دیئر ان اسلام. اسلام میں 6 کلمہ ہیں. اسلام کے اندر 6 کلمہ ہیں. نیم دا فرسٹ کلمہ. پہلے کلمہ کا نام ہے کلمہ طیبہ. پہلے کلمہ کا نام ہے کلمہ طیبہ. پہلے کلمہ کا نام کلمہ طیبہ. سیکنڈ کلمہ کا نام ہے کلمہ شہادت. دوسرے کلمہ کا نام ہے کلمہ شہادت. تیسرے کلمہ کا نام ہے کلمہ تمجید. تیسرے کلمہ کا نام ہے کلمہ تمجید یعنی کہ 100 کلمہ. نیکسٹ ہے کلمہ چہارم یعنی کہ چوتھا کلمہ ہے کلمہ توحید. کلمہ توحید چوتھا کلمہ ہے کلمہ توحید. نیکسٹ ہے نیم دا ففتھ کلمہ. 5ویں کلمہ کا کیا نام ہے؟ کلمہ شہادت. کلمہ استغفار. 5ویں کلمہ کا کیا نام ہے؟ 5م کلمہ استغفار. 5ویں کلمے کا نام ہے استغفار. اور 6ٹھے کلمے کا نام کیا ہے؟ رد کفر. 6ٹھے کلمے کا نام کیا ہے؟ رد کفر.
اچھا اس کے بعد ہے صلاۃ استسقاء از پرفارمڈ ایٹ دی اوکیژن آف شارٹیج آف رین. صلاۃ استسقاء جو ہے یہ دو نوافل اس وقت پڑھے جاتے ہیں، یا یہ نماز اس ٹائم پڑھی جاتی ہے جب بارش کی دعا کرنی ہو، یعنی کہ بارش مانگنے کے لیے صلاۃ استسقاء. صلاۃ صلاۃ کسوف جو ہے یہ اس وقت پڑھی جاتی ہے جب سورج گرن لگا ہو. صلاۃ کسوف جو ہے یہ اس ٹائم پڑھی جاتی ہے جب سورج گرن لگا ہو، جبکہ صلاۃ خسوف جو ہے یہ اس ٹائم پڑھی جاتی ہے جب چاند گرن لگا ہو. صلاۃ خسوف چاند گرن کے موقع پر پڑھی جاتی ہے. واٹ از دی آبجیکٹ آف صلاۃ؟ صلاۃ یعنی کہ نماز کے کیا آبجیکٹ ہے؟ ٹو ڈیفائن دوز ایکٹس وچ آر ریلیٹڈ اونلی ٹو مین اینڈ اللہ. نماز کے اندر صرف وہ والے آبجیکٹس یعنی کہ دہرائے جاتے ہیں، وہ ایکٹس کیا جاتا ہے جو انسان اور اللہ کے درمیان یعنی کہ روابط قائم کرتا ہے، ریلیٹ ہوتا ہے. اچھا ہو مینی مکروہات ان وضو؟ مکروہات تو نہیں، آئی تھنک مطلب فرائض جو ہیں وضو کے وہ 4 ہوتے ہیں. وضو کے جو فرائض ہوتے ہیں وہ 4 ہوتے ہیں. مکروہات بھی آئی تھنک پھر انہوں نے 4 لکھے ہوئے ہیں. اچھا ہو مینی مستحبات ان وضو؟ وضو کے مستحبات 5 ہوتے ہیں. ہو مینی مستحبات آف وضو؟ وہ بھی 5 ہوتے ہیں. ہو مینی سنہ آف وضو؟ وضو کی سنتیں 14 ہیں. وضو کی سنتیں جو ہیں وہ 14 ہیں. ہو مینی آبلیگیشنز آف، یعنی کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ وہ بھی 4 ہیں. وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ 4، اور وضو کے مکروہات بھی 4. اچھا نیکسٹ ہے واٹ از دا میننگ آف وضو؟ وضو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پاکیزگی، ایبلیوشن، ABLUTION. وضو کا کیا مطلب ہے؟ ایبلیوشن. ایٹ وٹ اوکیژن آل دا کلمہ آر ریسائٹڈ بائی مسلم؟ وہ کون سا مقام ہوتا ہے جب سارے کلمہ جو ہے مسلمان اس کو دہراتے ہیں؟ تو وہ ہے نکاح کا وقت. نکاح کے وقت جو ہے وہ عموماً یعنی کہ دہرائے جاتے ہیں. اچھا نیکسٹ ہے وچ کلمہ شوڈ بی ریسائٹڈ آفٹر دا وضو؟ وضو کے بعد کون سے کلمہ کو پڑھنا چاہیے؟ تو وہ ہے کلمہ شہادت، یعنی کہ دوسرے کلمے کو وضو کرنے کے بعد پڑھنا چاہیے. اچھا نیم دا کلمہ وچ از ریسائٹڈ ان دا فیونرل پروسیکیوشن؟ جب کسی انسان کی مطلب فیونرل اس کو یعنی کہ جنازہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو دوسرا کلمہ عموماً جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے. اور لاسٹ آج کا کویسچن ہے کہ نیم دا کلمہ وچ از ریسائٹڈ ڈیورنگ حج آن دی وے ٹو مینا؟ تو وہ ہے کلمہ توحید. کلمہ توحید جو ہے یہ اس ٹائم پڑھا جاتا ہے جب حج پرفارم کرتے ہوئے مینا کی طرف جایا جاتا ہے، یعنی کہ حج پرفارم کرتے ہوئے مینا کی طرف جب جاتے ہیں تو کلمہ توحید جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. السلام علیکم.